اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ روزوں کا فدیہ کتنا ہے؟ جو لوگ روزے نہیں رکھ سکے تو ایک روزے کا کتنا فدیہ ہوگا اور 30 روزوں کا کتنا فدیہ ہوگا، یا جتنے بھی روزے مس ہوئے ہیں ان کا کتنا فدیہ ہوگا، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اور کون لوگ ہیں جو فدیہ دے سکتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو فدیہ روزے کا دے سکتے ہیں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو فدیہ جو ہے روزے کا، یہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی جتنا صدقہ فطر ہوگا ایک بندے کا ایک روزے کا اتنا ہی صدقہ فطر ہوگا۔ اگر آپ دیکھ لیں گندم کے حساب سے، تو گندم کے حساب سے اس کی رقم بن رہی ہے آسان الفاظ میں تقریباً 2 کلو کے برابر 340 روپے ایک روزے کا۔ تو اب 340 کو آپ ضرب دے لیں 30 کے ساتھ، یا اگر مثال کے طور پر کوئی بیمار ہوا رمضان کے مڈ میں یا رمضان کے سٹارٹ میں بیمار تھا، بعد میں ٹھیک ہو گیا، بعد میں اس نے روزے رکھنا شروع کر دیے وغیرہ وغیرہ، تو جتنے روزے سکپ ہوئے تو اس روزے کے ساتھ آپ کو، مثال کے طور پر کسی کے 5 روزے مس ہوئے تو 340 کو 5 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو جتنے پیسے بنیں گے اتنے آپ کے روزوں کا فدیہ ہوگا۔ اگر سارے ہی سکپ ہوئے ہیں تو 340 کو ضرب دیں گے آپ 30 کے ساتھ، تو جتنا بنے گا اتنا تمام روزوں کا فدیہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ دینا چاہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ جتنا زیادہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ تم جتنی زیادہ نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جو فرض ہوتا ہے نا، ہم لوگ فرض ادا کرتے ہیں، وہ ایک فرض ہے، ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے۔ لیکن جب ہم کوئی چیز نفل کرتے ہیں نا، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بندے رمضان المبارک میں ہر مسلمان نے روزہ رکھنا ہے، فرض ہے اس کے اوپر، لیکن رمضان کے بعد جو کوئی خوشی سے روزہ رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش تو ہوں گے۔ اسی طرح جو ہم یہ فدیہ آپ دے رہے ہیں، اب 340 روپے آپ ایک روزے کا دیں گے وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ زیادہ دیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے۔ اب گندم کے حساب سے 340 روپے فدیہ ہے ایک روزے کا، اور اس کے علاوہ جو کے حساب سے 800 روپے ایک روزے کا، کھجور کے حساب سے 2400 روپے ایک روزے کا، اور کشمش کے حساب سے 5600 روپے، یعنی جو گندم ہے احتیاطاً 2 کلو، اور جو کھجور کشمش ان کی احتیاطاً یعنی ان کی مقدار ہے 4 کلو۔ اب 4 کلو کی جو بھی رقم ہوگی آپ کے اس وقت میں تو آپ دیں گے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 2024 کا یہ اس کی یعنی رقم بن رہی ہے پاکستان میں۔ تو آپ اپنے کنٹری کے حساب سے دیکھیں گے کہ آپ کے کنٹری میں یہ چیزیں اتنی مقدار میں کتنے کی ملیں گی، تو آپ اس حساب سے پھر اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یو کے میں بیٹھا ہے تو اب وہ یو کے میں اپنے کنٹری کے حساب سے دے گا، وہاں پر اگر پاکستان میں گندم 2 کلو 340 کی ہے تو وہاں پر گندم 2 کلو جتنے کی ملے گی تو وہ اتنے حساب سے اپنے پاؤنڈ میں، ڈالر میں، یا جو بھی کرنسی ہے اس میں وہ دے گا بندہ۔ تو اب اس میں یہ ساری چیزیں تو ہو گئی کہ کتنا فدیہ ہوگا۔ اب کون لوگ فدیہ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی انسان نے جو صحت مند تھا کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، جیسے سفر میں تھا یا اچانک بیمار بے ہوش وغیرہ ہو گیا یا کوئی مسئلہ بن گیا روزہ چھوٹ گیا مجبوری کی وجہ سے، تو وہ صحت مند ہے، اگلے روزے اس نے پورے رکھے تو اب وہ بھی روزے کا فدیہ دے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو صحت مند بندہ ہوگا وہ بندہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا، فدیہ وہ بندہ نہیں دے سکتا۔ فدیہ وہ بندہ دے گا کہ جس کو یقین ہو کہ جو بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، بعد میں روزے نہیں رکھ سکتا، جیسے بہت زیادہ بزرگ لوگ ہیں کہ جو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے، معلوم ہوتا ہے بندے کو، تو وہ بندہ پھر کیا کرے گا کہ فدیہ دیں گے، جو بزرگ ہیں بہت زیادہ۔ لیکن رمضان میں اچانک کوئی نوجوان انسان ہے، رمضان المبارک میں طبیعت خراب ہوئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بیمار ہو گیا، یا حاملہ خواتین ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ کی جان خطرے میں ہوگی یا آپ کے بچے کی جان خطرے میں ہوگی، حاملہ خواتین نے روزے چھوڑ دیے، یا دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں انہوں نے روزے چھوڑ دیے، تو اب یہ بندے بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، رمضان کے بعد انہوں نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو اب وہ کیا کریں گے کہ ان روزوں کی قضا کریں گے، ان روزوں کا فدیہ یہ لوگ نہیں دیں گے۔
فدیہ صرف وہ بندہ دے گا کہ جس کے اندر طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اس کو صحت یابی نہیں ملی اور وہ روزہ نہیں رکھے گا، تو صرف فدیہ ان لوگوں کے لیے۔ باقی جو اچھے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں وہ لوگ کیا کریں گے کہ روزے کی قضا کریں گے، روزے کا فدیہ نہیں دیں گے۔ یہ بات آپ لازمی طور پر سمجھیں۔ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں بیمار ہو گئے یا بے ہوش وغیرہ ہو گئے، تو اب وہ ایک روزہ چھوٹ گیا یا 2 چھوٹ گئے یا جتنے بھی چھوٹ گئے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں چلے جی ہم ان کا فدیہ دیں دیں۔ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ٹھیک ہو گئے، باقی روزے آپ نے پورے رکھے۔ اب جو یہ روزے آپ کے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، تو یہ روزے آپ نے بعد میں قضا کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی عورتیں، اگر تو وہ صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ روزے رکھیں۔ اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے، مسلمان طبیب ہو کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اگر انہوں نے منع کیا ہوا ہے، پھر تو آپ کیا کریں کہ روزے آپ چھوڑ کر تو پھر بعد میں ان کی آپ قضا کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بعد میں آپ نے ٹھیک ہونا ہے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ایسے لوگ روزے کا فدیہ نہیں دیں، بلکہ جو لوگ بیمار ہوں کہ جن کی بیماری بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ لوگ روزے کا فدیہ دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔